شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمد عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حيان عثمان
لهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ آج تیسرا جمعۃ المبارک ہے. خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غار کا یار، مزار کا یار، جنت کا یار، حوض کوثر کا یار جناب سیدنا ابو بکر صدیق سب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کی وفات کے حوالے سے چند معروضات پچھلے دو جمعۃ المبارک سے بیان کیا جا رہا ہے. وقتاً فوقتاً یہ بات معرض کر دیتا ہوں کہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ دین سمجھ میں آئے گا، نہ اسلام سمجھ میں آئے گا. حتیٰ کہ جماعت صحابہ کرام کو چھوڑ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری طرز زندگی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ سارے صحابہ کرام امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے عینی گواہ ہیں. ایک 1,44,000 صحابہ کرام سارے کے سارے برحق ہیں. ہمیں کوئی حق حاصل نہیں پہنچتا. جیسے اگر بیٹا باپ کے خلاف بولتا ہے، ماں کے خلاف بولتا ہے، رشتہ دار سمجھاتے ہیں، محلے دار سمجھاتے ہیں بیٹا تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ باپ کے معاملے میں تو مداخلت کرے، ماں کے معاملے میں مداخلت کرے یا ان کو کچھ کہے. صحابہ کرام تو وہ تھے کہ جن کے قدموں سے اٹھی ہوئی جو گرد و غبار تھی اس پر سارا جہان قربان کر دیا جائے. اور تمام صحابہ کرام میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد شخصیت ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امتوں میں، چاہے آدم علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ السلام ہو، شعیب علیہ السلام ہو، 1,44,000 انبیاء کرام علیہم السلام کی ساری امتوں میں، حتیٰ کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت میں جو امت گزر گئی یا قیامت تک آئے گی، تمام امتوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کا مقام ہے تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ سارے صحابہ برحق تھے. بطور تمہید کے 2-3 منٹ آپ حضرات کے لوں گا. ہم سکولوں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں.
کے امتحانات ہوتے ہیں، مدارس کے امتحانات ہوتے ہیں، وہ امتحان میں چیک کیا جاتا ہے کہ مدرسے کے طالب علم نے، سکول کے اسٹوڈنٹ نے کتنا پڑھا ہے اور کیا کچھ پڑھا ہے۔ کسی کا میٹرک کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا ایف اے کا ہو رہا ہوتا ہے، کسی کا LLB کا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمارے بچوں کو پڑھانے والے استاد ہیں، سکول ٹیچر ہیں، جماعت صحابہ کرام کی قسمت میں قربان جائے کہ جن کو پڑھانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ارے جس کلاس میں صدیق بیٹھا ہو، جس کلاس میں عمر بیٹھا ہو، جس کلاس میں عثمان علی بیٹھا ہو، عبد الرحمن بن عوف بیٹھا ہو، جس کلاس میں حسن حسین بیٹھا ہو، خدا کی قسم وہ کلاس کیسی کلاس ہوگی کہ جن میں پڑھنے والے صحابہ کرام ہو، شاگرد صحابہ کرام ہو اور استاد آمنہ کا لال ہو۔ اب باری آگے امتحان کی۔ امتحان وہ لیتا ہے جو بڑا ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھانے والے ہیں، مدرس ہیں، آپ استاد ہیں۔ اب صحابہ کرام کا امتحان ہونے لگا ہے، اب لے کون؟ اب نبی سے بڑھ کر ذات کس کی ہوتی ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر ذات بڑی جو ہے وہ خدا کی ذات ہے۔ الہی اور صحابہ کرام کا امتحان کون لے؟ نبی کی کلاس کا امتحان کون لے؟ پیغمبر کے شاگردوں کا امتحان کون لے؟ اب آزاد ہی فرمایا کہ میں خدا امتحان جماعت صحابہ کرام کا لوں گا۔ امتحان وہی لے سکتا ہے جو نبی سے بڑھ کر ہو، پیغمبر کی ذات سے بڑھ کر ہو۔ اب آداتی اولئک الذین امتحن اللہ، میں خدا نے سب کا امتحان لیا، صدیق کا لیا، عمر کا لیا، عثمان کا لیا، علی طلحہ زبیر کا لیا، سب کا امتحان لیا ہے۔ الہ العالمین آنکھوں کا امتحان لیا ہے، زبان کا لیا ہے، ہاتھ پاؤں کا امتحان لیا۔ فرمانے الہ العالمین تو بتا دے کس چیز کا امتحان لیا؟ فرما اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے سارے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ الہی پھر رزلٹ ہی بتا دے۔ جب امتحان ہوتا ہے تو پھر رزلٹ بھی تو آتا ہے، پھر بتا دے الہی کس کس کے کیا کیا نمبر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب رزلٹ بتلانے والا خدا خود ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم قرآن پڑھ کر دیکھ۔ صحابہ کرام کو سمجھنا ہو تو قرآن کا مطالعہ کر۔ الہ العالمین رزلٹ بتا دے، نتیجہ بتا دے۔ اعلان ہو رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے میں نے سارے صحابہ کرام کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ دیکھنا چاہتا تھا
ان کے دلوں میں دنیا کی محبت تو نہیں آ گئی، پیسے کی محبت تو نہیں آ گئی، مال دولت کی محبت تو نہیں آ گئی، ان کے دلوں میں بچوں کی محبت، ان کے دلوں میں خاندان کی محبت، برادری کی محبت تو نہیں آ گئی۔ خدا کہتا ہے میں نے دلوں کو اچھی طرح پرکھ کر دیکھا، مجھے تقوی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ رزلٹ کیا؟ اب نتیجہ سن، خدا نتیجے کا اعلان کر رہا ہے۔ فرمایا جتنے صحابہ کرام کا میں نے امتحان لیا ہے سارے کے سارے 100% نمبر لے گئے، ایک بھی امتحان میں ناکام نہیں ہوا۔ کبھی اعلان ہو رہا ہے اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہو گئے۔ کبھی اعلان ہو رہا ہے اولئک هم الراشدون، سارے کے سارے ہدایت یافتہ۔ اور سب سے بڑا اعلان یہ ہوا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی۔ اب امتحان ایک صدیق کا الگ ہو رہا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جماعت صحابہ کرام موجود ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ تم میں کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس نے آج کے دن کا روزہ رکھا ہو؟ سارے صحابہ کرام خاموش ہیں۔ ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام نے روزہ رکھا۔ پھر اعلان ہوا کہ آج کے دن کس نے صدقہ دیا ہے؟ صدیق پھر کھڑے ہو گئے۔ پھر اعلان ہوا کہ آج کے دن بھوکوں کو کھانا کس نے کھلایا؟ صدیق پھر کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء نے قریب بلایا، فرمایا ابو بکر تجھے ایک بات بتلاؤں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ذاکرین ذکر کرنے والے، ان کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے سے وہ گزر کر جنت میں جائیں گے، اور ایک دروازہ جنت کا حاجیوں کے لیے ہوگا جنہوں نے حج کر رکھا ہے، اس دروازے سے وہ حاجی جنت میں جائیں گے۔ ایک دروازہ نمازیوں کا ہے، ایک دروازہ صدقہ خیرات دینے والوں کا ہے، اور ایک دروازہ روزے داروں کے لیے۔ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا، کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جنت کے ہر دروازے سے جس کا نام لیا جائے گا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے جن کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، عظمت صحابہ۔ خدا کی قسم وہ صدیق تیری قسمت پہ قربان جائے کہ جنت کا ہر گیٹ تجھے پکار رہا ہوگا، جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کدھر سے آ۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک سے پہلے غالباً یہ بات عرض کی تھی، کچھ دوستوں کو میری یہ بات یاد ہوگی کہ اخلاق کے 360 صفات ہیں، یاد ہے کہ نہیں؟ اخلاق کے 360 صفتیں ہیں، اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 360 میں
ایک صفت بھی جس کے اندر ہوگی وہ جنت میں جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صفت جس کے اندر ہو وہ جنت میں جائے گا. ان 360 صفتوں میں کوئی ایک صفت میرے اندر بھی ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وہ صدیق 360 جو اخلاق کی صفتیں ہیں وہ ساری کی ساری میرے صدیق کے اندر موجود ہے. پھر ایسا وقت بھی آیا جہاں سے میں نے پچھلے جمعہ مبارک کا اپنا نامکمل موضوع چھوڑا تھا. کہ وقت تو سب پہ آنا ہے. 63 سال کی عمر میں صدیق اکبر بیمار ہوئے. جس دن جس تاریخ کو امام الانبیاء بیمار ہوئے تھے اسی دن صدیق بھی بیمار ہوئے. امام الانبیاء کو بخار ہوا تھا، ابو بکر صدیق کو بھی بخار ہوا. یار بڑی عجیب بات میرے ذہن میں آ گئی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل پہلے ذہن میں نہیں ہوتی، بس آپ حضرات کی برکت سے وہ باتیں ذہن میں آ جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری زندگی میں صدیق نے کبھی اپنی مرضی چلائی ہو. عمرے کے ارادے سے امام الانبیاء تشریف لے جا رہے ہیں. 1500 صحابہ کرام ہے. کافروں نے روک لیا کہ آگے نہیں جا سکتے. مختصر یہ کہ احرام باندھے ہوئے تھے. امام الانبیاء نے فرمایا احرام کھول دو. ابھی اعلان ہوا کہ احرام کھول دو. ابو بکر صدیق نے فوراً احرام کھول دیا. اور کسی نے کہا صدیق بڑی جلدی ہے. فرمایا کہ احرام باندھا اپنے محبوب کے حکم سے اور اب اتار رہا ہوں تو اپنے محبوب کے حکم سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. احرام باندھنے میں بھی اپنی مرضی صدیق نہیں چلاتا اور احرام اتارنے میں صدیق اپنی مرضی نہیں چلاتا. عمر آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلالی طبیعت کے بزرگ ہے. یا رسول اللہ آپ حق میں نہیں، آپ نبی نہیں. فرمایا میں نبی ہوں. یا رسول اللہ قرآن پر حق نہیں، دین اسلام پر حق نہیں. آپ نے فرمایا کہ برحق ہے. عمر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم دب کر کافروں سے کیوں رہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ عمر تجھے پتہ نہیں میں اپنی رب کی مرضی کے مطابق چلتا ہوں. عمر نے ایک اور بات کہہ دی. یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ عمرہ ہم کریں گے. اب غیر عمرے کہ ہم واپس جا رہے ہیں. امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا ہوں. فرمایا عمر میں نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ابھی کریں گے. اللہ پھر ہمیں کرائے گا. عمر واپس آئے تو راستے میں خیمہ ابو بکر صدیق کا لگا ہے. ابو بکر صدیق کے خیمے میں چلے گئے. یہی سوالات ابو بکر صدیق سے کیے. ابو بکر امام الانبیاء برحق نبی نہیں. فرمایا برحق یعنی جو سوالات حضور سے کیے وہی سوالات صدیق سے کر رہے ہیں. خدا کی قسم جو جواب حضور نے دیا وہی صدیق نے جواب دیا. ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. فرمایا ابو بکر صدیق نے عمر جو اپنے محبوب سے تو حضور سے بات کر رہا تھا میں تیرے سوالات بھی سن رہا تھا اور حضور کے جوابات بھی سن رہا تھا. فرمایا میں تیرے سوالات سن رہا تھا جو حضور نے جواب دیے صدیق نے جواب وہی دیے ہیں تاکہ ایک حرف بھی نبی کے جواب سے صدیق کے جواب میں کوئی فرق نہ آ جائے. شان ابو بکر صدیق. شان ابو بکر صدیق. پھر اللہ نے کیا مقام دیا. جس چارپائی پر امام الانبیاء نے رحلت فرمائی
علی پر ابو بکر صدیق نے رحلت فرمائی. اب کچھ وصیتیں کی ہیں، بات توجہ سے سننا. وصیتیں کن کو کی؟ شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا. اے علی، غسل تو مجھے اپنے ہاتھوں سے دینا، اس لیے کہ تیرے ہاتھوں نے حضور کو غسل دیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب ان کا آپس میں پیار تو دیکھنا، محبت تو دیکھ. فرمایا کہ علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، اس لیے کہ تیرے ہاتھوں نے سرکار کو غسل دیا ہے. اور یاد رکھنا، علی غسل دے رہے تھے امام الانبیاء کو. آپ کی آنکھیں مبارک بند تھی، آپ کی آنکھوں مبارک اندر تھوڑا سا پانی تھا. کچھ صاف تو علی نے کر دیا. اس دور میں جو بھی روئی وغیرہ تھی، کچھ پانی رہ گیا تو علی مرتضیٰ نے اپنے ہونٹوں پر لگا دیے. ابو بکر فرمانے لگے کہ علی، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ نے آنکھوں پہ مبارک پہ جو پانی تھا وہ پانی چوس لیا. اے علی، جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری آنکھوں کو اگر پانی لگ جائے، پانی جمع آنکھوں پہ ہو جائے، اے علی میری خواہش یہ ہے کہ وہ ہونٹ جو نبوت کی آنکھوں پہ لگے تھے وہ میری آنکھوں پہ لگا کر وہ لگا ہوا پانی چوس لینا، نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے. بہرحال ابو بکر صدیق دنیا سے تشریف لے گئے. علی جب تشریف لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں. پہلے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور دوسری بات پہلے قرآن پڑھا ہے، پھر علی نے یہ کہا ہے کہ آج میرے محبوب کا خلیفہ دنیا سے چلا گیا. خلافت کا اعلان ہوتا ہے علی نے، صدیق کی خلافت کا انکار نہیں کیا. اور صدیق دنیا سے جاتا ہے تو علی نے صدیق کا چہرہ دیکھ کر پھر یہ بات فرمائی تھی کہ آج خلیفہ مسلمانوں کا دنیا سے رخصت ہو گیا. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی نمازیں پڑھائیں، علی اگر وہاں پر موجود تھے، سفر میں نہیں تھے، گھر میں تھے، کوئی ایک نماز بھی ایسی نہیں کہ علی نے صدیق کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو. تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو وصیت فرما رہے ہیں. اے علی، جب میرا جنازہ ہو جائے، ابا یہاں پہ توجہ سے سننا، جب میرا جنازہ ہو جائے، میرا جنازہ اٹھا کر حضور کے روضہ مبارک کے سامنے جا کے چارپائی رکھ دینا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، بس اور کہہ دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے. بس پھر چند منٹ انتظار کرنا، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے وہاں پہ مجھے دفن کر دینا. اگر آواز نہ آئے، دروازہ نہ کھلے، پھر جنت البقیع میں دفن کر دینا. روضہ مبارک کے سامنے صدیق کی جب چارپائی رکھی گئی،
مان یا نہ مان، صدیق کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور اپنی قبر مبارک میں حیات اور زندہ ہے۔ جمہور علماء کرام علماء سنت والجماعت کے نزدیک بھی تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اپنی قبر مبارک میں حیات اور زندہ ہے۔ اچھا ایک اور بات عرض کر دوں، کسی پیغمبر کی قبر جو ہے وہ قبرستان میں نہیں۔ کتنے پیغمبر دنیا میں آئے؟ 1,24,000۔ کسی نبی کی قبر قبرستان میں نہیں، اس لیے کہ قبرستان میں مردے دفنائے جاتے ہیں اور نبی مردہ نہیں ہوتا۔ ارے قبرستان میں تو مردے دفنائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، کسی نبی کی قبر قبرستان میں نہیں ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے۔ اپنے روضے مبارک میں حیات اور زندہ ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ پر درود شریف پڑھتے ہیں، جب تک درود شریف نہ پڑھیں سکون نہیں آتا، جب تک دیدار محمد نہ ہو جائے سکون نہیں آتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے ہم درود شریف پھر کیسے پڑھا کریں گے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او صحابہ کرام یاد رکھنا، میں صرف تمہاری طرف نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میں عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، چاند ستاروں کا نبی، ریت کے ذرات کا میں نبی ہوں۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء، میرے پروردگار عالم نے زمین پر حرام قرار دیا ہے نبی کے جسم اطہر کو زمین نہیں کھا سکتی، اور میں ساری مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو زمین کے لیے بھی حضور نبی، مٹی کے لیے بھی حضور نبی۔ بھلا کوئی اپنے نبی کو بھی کھاتا ہے؟ زمین کے نبی ہے، پہاڑوں کے کینکریوں کے نبی، سمندر کے ذرات کے نبی، زمین کے نبی، مٹی کے نبی۔ ارے اگر مٹی کے نبی ہے پھر کوئی بھلا اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو کھاتا ہے؟ ارے تم نبیوں کی بات کرتے ہو، خدا کی قسم جو محمد کا یار اور غلام ہوتا ہے مٹی تو ان کا کفن بھی میلا نہیں ہونے دیتی۔ بے شک بے شک۔ حیات انبیاء کے ذکر آ گیا تو 1-2 منٹ مزید آپ حضرات کے لے لوں، اور غالباً میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ بات عرض کی۔ بخاری شریف اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھاؤ، ترمذی اٹھاؤ، سیاستہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، امام الانبیاء کو معراج ہوئی،
امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے میرا اندر سے دل مبارک نکالا، میرے دل کو دھویا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرے دل کو دھویا جا رہا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ارے خدا نہ خواستہ جس کا بائی پاس آپریشن ہو، دل اس کا باہر رکھا گیا ہو، اس سے پوچھ کر دیکھ لو، وہ کہے گا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن امام الانبیاء فرما رہے ہیں میرا دل باہر تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ معلوم یہ ہوا نبی کا دل اندر ہے، نبی زندہ، نبی کا دل باہر ہے پھر بھی زندہ، نبی روزے سے باہر ہے نبی زندہ ہے، روز نبی اپنی قبر میں چلے گئے نبی پھر بھی زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر تھے، نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ ابو جہل کون تھا؟ کافر تھا؟ ابو لہب کافر تھا، فرعون کافر، قارون کافر۔ خدا کی قسم نہ کافروں کا نام چلتا ہے نہ کافروں کی نسلیں چلتی ہیں۔ اگر آمنہ عبداللہ کافر تھے نعوذ باللہ۔ تو اپنی بچیوں کا نام آمنہ کیوں رکھتے ہو؟ اپنے بچوں کا نام عبداللہ کیوں رکھتے ہو؟ اگر حضور سے پہلے سارے کافر تھے نعوذ باللہ من ذالک، ماں باپ کافر تھے نعوذ باللہ، آمنہ کافرہ تھی، حضرت عبداللہ کافر تھے نعوذ باللہ، پھر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ سے لے کر جب سے دنیا بنی ہے پھر کوئی ایک بھی مسلمان نہیں۔ بے شک۔ ہاتھ بھی شک نماز میں آسمان تک لے جاؤ، نماز پڑھتے ہوئے 1000 مرتبہ رفع یدین کر، نماز پڑھتے ہوئے بے شک ہاتھ ایک مرتبہ بھی نیچے نہ لے کر آ، لیکن اگر تیرا عقیدہ درست نہیں خدا کی قسم کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہو اور محمد کے ماں باپ کو کافر بھی بناتے جا رہے ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تمام ناموں میں امام الانبیاء کو عبداللہ زیادہ پسند تھا، بے شک۔ تمام ناموں میں حضرت عبد الرحمن حضور کو زیادہ پسند تھا۔ بے شک۔ میں تیرے باپ کو کافر کہوں تیری ماں کو کافرہ کہوں، مجھے بتا تیرا کیا حال ہوگا؟ اسرائیلی روایات کا سہارا لیتے ہو، پیغمبر کا فرمان بھول جاتے ہو، نبی کو مردہ کہہ کر تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک آدمی مجھے کہنے لگا قاری صاحب درود شریف مدینے میں حضور سنتے ہیں، میں نے کہا سنتے ہیں کیسے؟ میں نے کہا یار تیرا نہیں سنتے ہوں گے ہمارا تو سنتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا جو مدینے میں آ کر میرے روزے کے پاس قبر کے پاس آ کر روزے کے سامنے آ کر درود شریف پڑھتا ہے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براہ راست خود سنا کرتا ہوں۔ اگر تیرا نہیں کوئی سنتا توبہ استغفار کر۔ بے شک
فضل حق رحمت اللہ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے. روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہیں. بدر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام کیا ہے, ابو بکر صدیق کو سلام کیا ہے, عمر فاروق کو سلام کیا ہے. حضرت مولانا فضل حق رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے, خدا کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں خدا ایمان مجھ سے چھین لے. فرمایا کرتے تھے حضور کو سلام کیا ہے, حضور نے جواب دیا ہے, فضل حق کے کانوں نے سنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا, صدیق نے جواب دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر عمر فاروق کو سلام کیا, عمر نے جواب دیا ہے, فضل حق کے کانوں نے سنا ہے. سبحان اللہ. اگلے دن بیمار ہو گیا, حاضر نہ ہو سکی, رات کو حضور کا دیدار ہو گیا. بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ فضل حق کہاں چلا گیا ہے؟ میں سارا دن تیرا انتظار کرتا رہا ہوں. میرا صدیق پوچھ رہا ہے, میرا عمر پوچھ رہا ہے, فضل حق کہاں چلا گیا؟ تمہارا جانا مان صدیق کا عقیدہ ہے, علی کا عقیدہ ہے, حسن حسین کا عقیدہ ہے, عمر فاروق کا عقیدہ ہے, سارے صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, حضور حیات ہے. بے شک. اگر ابو بکر صدیق کا یہ عقیدہ نہ ہوتا, ابو بکر صدیق علی کو وصیت کیوں فرماتے کہ علی میری چار پائی روزے کے سامنے رکھ دینا, روزے مبارک کو کنڈی لگی ہوئی ہے, تالا لگا ہوا ہے, چابی حضرت عائشہ کے پاس ہے. جناب سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے مبارک کے سامنے آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صدیق آپ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں, انس بن مالک فرماتے ہیں, علی مرتضیٰ بھی فرماتے ہیں, ہماری آنکھوں نے دیکھا پہلے تالا کھلتا ہے, پھر دروازہ کھلتا ہے, اندر سے آواز آتی ہے اوصل الحبیب الی الحبیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. او علی جلدی کر, محبوب کو محبوب سے ملا دے, سبحان اللہ. حبیب کو حبیب سے ملا دے, میں تو پہلے ہی انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب کچھ جلتا ہے تو جلے, بے شک کچھ سڑتا ہے تو سڑے. بے شک. اگر قبر کے اندر بھی تو صدیق کو نکالنا چاہتا ہے, پہلے نبی سے پہلے تیری ملاقات ہوگی. بے شک. ایک بات بتا دوں, خدا نہ خواستہ کوئی آدمی ڈکیتی کے لیے جا رہا ہے, گھر جائے یا بینک میں جائے, اس گھر کی دیوار کو وہ کیوں توڑتا ہے, دروازہ کیوں توڑتا ہے, تالا کیوں توڑتا ہے, بینک کی دیوار وہ کیوں توڑتا ہے؟ مین چیز یہ ہوتی ہے اس کے ذہن میں کہ اندر خزانہ اس کو نظر آ رہا ہے. میں گھر کی اس الماری تک پہنچنا چاہتا ہوں,
جہاں خزانہ پڑا ہے، بیت کی دیوار اس لیے توڑی جا رہی ہے، بیت کا جو گارڈ ہوتا ہے اس لیے اس کو فائر میں مارا جا رہا ہے۔ میرا مقصد اندر جانا، اندر کے خزانے تک پہنچنا۔ خدا کی قسم، جو صدیق کو بکواس کرتا ہے، عمر کو بکواس کرتا ہے، ان کو گالیاں دیتا ہے، اصل میں وہ خزانہ آمنہ کے لال تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ کوئی آ کر دیکھ لے، جو نبی تک پہنچنا چاہے عمر تجھے نہیں جانے دے گا، جو عمر تک پہنچنا چاہے عمر کا نبی تجھے وہاں تک نہیں پہنچنے دے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ تمہیں حیا نہیں آتی؟ بکواس ان لوگوں کو کرتے ہو، بکواس صدیق کو کرتے ہو۔ جس صدیق کو خدا خود پوچھتا ہے، بتا صدیق تم اس سے راضی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ بڑی عجیب باتیں ذہن میں آ رہی ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں، ساری زندگی میں ابو بکر صدیق نے حضور کو اپنے لیے دعا کبھی نہیں کہا۔ حضرت طلحہ نے پوچھا، ابو بکر صدیق ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی دعا کا کہا ہو۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے اچھا نہیں لگتا میری وجہ سے حضور ہاتھ اٹھائے، میری وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے۔ جو اتنی بھی تکلیف حضور کو ہو رہی ہے، صدیق اس کو بھی پسند نہیں کرتا۔ اپنی بیٹی سے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ عائشہ، اپنے محبوب کو کہنا کہ صدیق کی مغفرت کے لیے دعا کر۔ تو حضرت عائشہ نے کہہ دیا کہ ابا جان یہ کہہ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ صدیق کہہ رہا، ابو بکر صدیق تو وہ ہے درخت کے پاس سے گزر جائے، درختوں کی ٹہنیوں سے سلام کرتی ہے، سمندر دریا کے پاس سے گزر رہا ہو، دریا سمندر کی ساری مخلوق میرے صدیق کو سلام کرتے ہیں۔ کیا بات، بے شک۔ اور جنت کی حوریں روزانہ پوچھتی ہیں، الہی تیرا صدیق کب آئے گا؟ جنت کا ہر گیٹ خدا سے پوچھتا ہے، الہی تیرے محبوب کا محبوب کب آئے گا؟ تو ایسا یار ہے نبی کا، پیغمبر کا علیہ الصلوۃ والسلام، عقیدہ ہے، اس لیے کہہ دیا تھا کہ میری چارپائی وہاں پہ لے جانا۔ اب اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ غیب سے آواز آئی تھی، بعض کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آواز آئی تھی۔ بہرحال حضور کی طرف سے بھی آواز آئے، اللہ کی طرف سے آواز آئے، آواز بھی آئی اور صدیق دفن بھی وہاں پہ ہوئے۔ اچھا مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر دفن ہے وہ گھر کس کا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی کیا لگتی تھی؟ بیٹی۔ گھر بھی بیٹی کا دیا ہوا، باپ نے اپنے گھر میں دفن ہونے کی اجازت مانگ رہے ابو بکر صدیق۔ اچھا اب آپ کوئی شاید ذہن میں بات آ رہی ہو کہ وہ ابو بکر صدیق کا گھر تھا، اجازت ملی جانی تھی۔ اب بندہ اپنے گھر میں جا کر اجازت مانگے، ماں سے، بیوی سے، کسی اجازت مانگے، بھلا اجازت نہ دے؟
پھر اجازت تو ملی جانی تھی نا، گھر جو اپنا تھا. چلو یہ تو مان گئے ابو بکر کا وہ گھر تھا. پہلے ابو بکر کا گھر تھا، حضور وہاں پہ تشریف لائے، وہ جنت کا ٹکڑا خدا نے بنا دیا. ابو بکر صدیق کہ چلو نعوذ باللہ تمہاری بات مان بھی لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت تو دینی تھی کہ اچھا نہیں لگتا یار انہی کا گھر ہے میں اجازت نہ دوں. اس گھر سے عمر فاروق کا کوئی تعلق تھا؟ گھر ابو بکر صدیق کا ہے لیکن عمر فاروق کا گھر تو وہ نہیں تھا. تو پھر عمر فاروق کو وہاں پر اجازت کیسے مل گئی؟ اچھا یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ زبردستی ہو گیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی نبی سے زبردستی کر سکتا ہے؟ اچھا اگر جی علی چاہتے تھے، خدا کی قسم عجیب بات میرے ذہن میں آ گئی، علی چاہتے تھے خلافت ابو بکر صدیق نے چھین لی. اگر صدیق نے چھین لی تھی تو پھر شیر خدا وہ کیسے رہے؟ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہے کہ نہیں؟ بے شک. نبی نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، فرمایا کہ نہیں؟ حدیث ہے. آپ نے فرمایا تاخیر دنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھائی ہے اور آخرت میں میرا تو بھائی ہے. بے شک. جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، جو حضور کی گود میں علی سویا کرتا تھا، فرمایا لاکھوں لوگ مجھے چند لوگ نظر آتے تھے. ایک پتے کی بات عرض کرنے لگا ہوں، کوئی لڑائی جھگڑے والی نہیں. ابو بکر صدیق نے جب خلافت سنبھالی اس وقت علی کی عمر کتنی تھی؟ کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت جب صدیق نے خلافت سنبھالی، علی کی عمر مبارک اس وقت 22 سال یا 27 سال. بے شک. بے شک. 2-2.5 سال ابو صدیق کے خلافت میں گئے. پھر عمر فاروق آئے. عمر فاروق کی خلافت کا دور کتنا ہے؟ کتنے سال خلافت رہی؟ عثمان غنی تشریف لائے، ابو بکر خلیفہ بنے، عمر بنے، عثمان بنے. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے اس وقت بھی علی کی عمر 40 سال نہیں. جب عمر فاروق بنے اس وقت بھی عمر 40 سال نہیں. عثمان جب بنتے ہیں اس وقت بھی 40 سال عمر ابھی علی کی نہیں ہوئی. عثمان غنی جب شہید ہوئے پھر علی مرتضیٰ کی عمر مبارک جو ہے وہ 40 سال سے اوپر گئی. عثمان کے بعد حضرت علی خلیفہ بن گئے. اب بات سمجھنا، اعلان نبوت جس پیغمبر کا بھی ہوا ہے 40 سال کی عمر کے بعد ہوا. بے شک. بے شک. حالانکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی ہی نبی تھے. بے شک. بے شک. امام الانبیاء نے فرمایا بھی آسمان نہیں بنا، زمین نہیں بنی، چاند نہیں، ستارے نہیں، سورج نہیں، زمین نہیں، آسمان نہیں، جب کچھ بھی نہیں تھا میں محمد اس وقت بھی نبی تھا. بے شک. سبحان اللہ. ہر نبی کے اعلان نبوت 40 سال کے بعد ہوا ہے. اعلان نبوت 40 سال کے بعد، اور خلافت کا اعلان بھی 40 سال کے بعد. ابو بکر جب خلیفہ بنے ابھی علی 40 سال تک نہیں پہنچے. عثمان بنے، عمر بنے، ابھی 40 سال عمر نہیں.
جب خلافت علی نے سنبھال لیا اس وقت 40 سال کی عمر کو پہنچے، اس لیے کسی صحابی نے صدیق کی خلافت پر اعتراض نہیں کیا، عمر کی خلافت پر اعتراض نہیں کیا، عثمان کی خلافت میں اعتراض نہیں کیا کہ علی کا حق ہے۔ سارے جانتے تھے کہ ابھی 40 سال کی عمر تک علی نہیں پہنچے۔ صدیق کی خلافت کا انکار ساری زندگی میں نہ علی نے کیا، نہ دیگر صحابہ کرام نے کیا، نہ عمر نہ عثمان کی خلافت میں اعتراض ہوا ہے۔ ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ یاد رکھنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں میں کسی کو امارت نہیں دی، کسی کو امیر بنانے کا حکم نہیں دیا، عمر فاروق نے بھی کوئی ایسا حکم نہیں دیا، حضرت عثمان غنی نے بھی۔ بات توجہ سے سننا، ابو بکر صدیق نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کا کوئی اعلان نہیں کیا، کوئی امارت کا اعلان نہیں ہوا، عمر نے نہیں کیا، عثمان نے نہیں کیا، علی نے اپنے دور خلافت میں اپنے بعد حضرت امام حسن کو مقرر کیا تھا کہ نہیں؟ پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو خلافت دی۔ اہل سنت والجماعت ابو بکر صدیق جس نے اپنے بیٹے کو کوئی امیر مقرر نہیں کیا اس کو بھی برحق مانتے ہیں، عمر نے نہیں کیا وہ کام بھی برحق ہے، عثمان نے نہیں کیا وہ کام بھی اچھا کیا، علی نے مقرر کیا ہے وہ بھی اچھا کیا ہے، نہ علی کی مخالفت کرتے ہیں نہ صدیق کی مخالفت کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔